جی مولا علی کے تو ہاتھ میں تلوار آ جائے تو کبھی لمبی ہو جاتی ہے، کبھی چھوٹی ہو جاتی ہے جی، کبھی بولنے لگتی ہے، کبھی مولا علی سے مشورے کرنے لگتی ہے، کبھی مولا علی سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور گھر آ کے جناب زہرا کو جنگ کی گزارش سناتی ہے۔ ایک دن ایک ایک منہ بمنہ جناب زہرا بتا رہی تھی کہ یا علی آج آپ نے کتنے مارے، اور اسے تو ایسے مارا، اور اسے تو آپ بھاگتا ہوا دیکھ کے چھوڑ کر واپس آ گئے۔ جزی جزی باتیں جناب زہرا فرمانے لگیں تو مولا علی نے تعجب سے فرمایا فاطمہ یہ ساری باتیں تمہیں کس نے بتائیں؟ تو فرمانے لگیں میرے بھائی نے بتائی ہیں۔ تو بی بی مولا نے فرمایا آپ کا بھائی کون ہے؟ کہا فرمایا ذوالفقار۔ ہاں جناب زہرا نے ذوالفقار کو اپنا بھائی بولا ہے جی۔ حضرت ابراہیم جس چھری کو چلا رہے تھے نا اسماعیل کے گلے پہ، وہ حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں حضرت ابراہیم سے باتیں کر رہی تھی وہ چھری۔ حضرت ابراہیم اسے بول رہے تھے، اس کی مجال ہے جواب نہ دے، جواب دے رہی تھی۔ جب وہ نہیں چلتی تھی جو کٹتا نہیں تھا گلا تو فرمایا میں تجھے سیدھا رکھتا ہوں تو الٹی کیوں ہوتی ہے؟ تو کہنے لگی الخلیل امرنی والجلیل نہانی، خلیل مجھے امر کرتا ہے، جلیل روک دیتا ہے۔ تو اب میں بہرحال ملیر کینٹ میں مجلس پڑھنے آیا ہوں، یہاں چاہے 5% صحیح ایسے بچے ضرور ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا باتیں کر رہے تھے آپ؟ تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ میرے بھائی جس ماحول میں انسان انسان کی بولی نہ سمجھے، اس ماحول میں ذوالفقار کی بولی کیسے سمجھ میں آئے گا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اور بلند مولا کی ذات پر صلوات۔ یہ ان کا جو نوری پہلو ہے بھی، مولا ایک خاص کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوئے، خاص مولا علی خاص کیفیت میں سرکار کی بارگاہ میں داخل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں گھر گیا، فاطمہ سے میرا ایک مکالمہ ہوا، اس مکالمے کے نتیجے میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے سمجھائیں فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں۔ مولا نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیا گفتگو ہوئی ہے؟ کہا میں گھر میں داخل ہوا تو سیدہ کی آواز آئی ادنو منی یا علی، قریب آئیے۔ میں قریب گیا، پھر آواز آئی اور قریب آئیے۔ جب میں سیدہ کے قریب گیا تو سیدہ نے مجھ سے کہا یا علی انی عالمۃ ما کان وما یکون، یا علی جو ماضی میں گزرا ہے وہ میں سب جانتی ہوں، جو ما کان جو ماضی میں ہو گیا، جو گزر گیا وہ سب جانتی ہوں۔ انی عالمۃ میں سب جانتی ہوں جو ماضی میں ہوا، ما کان جو ہوا، وما یکون اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی جانتی ہوں، جو قیامت تک ہوگا وہ میں جانتی ہوں۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ یہاں تک تو بات بہت روشن ہے، مگر فاطمہ نے ایک جملہ اور کہا ہے، اور وہ جملہ یہ کہا ہے ما لم یکن، اور جو نہیں ہوگا وہ بھی جانتی ہوں۔ سرکار مسکرائے فرمایا میری فاطمہ لوح محفوظ کو پڑھتی ہے، ایک ایک کی تقدیر کے بارے میں جانتی ہے، اسے 80 سال میں مرنا تھا اب نہیں مرے گا۔ فاطمہ تقدیروں کو جانتی ہے، فاطمہ میری مقدرات کو جانتی ہے۔ عزیزان گرامی ابھی تو فضائل میں نے پڑھنے نہیں شروع کیے جی، ہمارا تو ہم میں سے بعض کا تو حال یہ ہے کہ فضائل حلق سے نہیں اترتے اور عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے بعض لوگوں کو سمندر کے کنارے جا کر اور بیماری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اہل بیت کا مقام اور عظمت، اور خاص طور پہ جناب زہرا، ان تمام تر عظمتوں کا حامل اور مالک یہ گھرانہ ہے، اور اس گھرانے کی صدارت بے نام فاطمہ ہے جی۔ یاد اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اور عزیزو میرے بچوں کم سن ساتھیوں، ایک جملہ آپ نے بہت سنا ہوگا، با ادب با مراد، سنا ہے نا؟ جتنا سیدہ کے حوالے سے ادب، احترام، تعظیم ہمارے اندر بڑھنا شروع ہوگی، اتنا ہی ہماری مرادیں ہیں، مرادوں سے مراد مادی مرادیں تو چھوٹی چیزیں ہیں، بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں جی جی، بڑے لوگوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں۔
اللہ آپ کو قم لے جائے بی بی معصومہ کی زیارت کے لیے. بی بی معصومہ کے فضائل پڑھتے ہوئے ایک اللہ کے ولی کے سامنے کسی نے کہا کہ سیدہ قم والوں کی شفاعت کریں گی. تو انہوں نے کہا کہ سیدہ عالمین کے لوگوں کی شفاعت کریں گی، قم والوں کی ذمہ داری تو مجھے دی ہے. حضرت عبداللہ شاہ غازی سے جو مانگ رہے ہیں وہی چیز جناب زہرا سے مت مانگیے جی. حضرت شہباز قلندر سے جو چیزیں مانگ رہے ہیں وہ چیزیں جناب زہرا سے مت مانگیے. جب جناب زہرا کے غلام سیدہ کے یہ نوکر اس پورے خطے کے اندر موجود ہیں تو پھر بی بی سے تو بڑی چیزیں مانگنی ہے. بی بی سے ویزا نہیں مانگنا ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. گریڈ بڑھ جائے اور نوکری میں اور تنخواہ میں اضافہ ہو جائے اور اس دفعہ کی فصل میری اچھی ہو جائے. بی بی سے یہ چیزیں نہیں، بی بی سے بڑی چیزیں مانگنی ہے. بی بی سے کیا مانگنا ہے بتا دوں، ایک جملہ کہہ دوں. بی بی سے بی بی کا قرب مانگنا ہے. نہیں تھک گیا آپ میری باتوں سے. بی بی سے چھوٹی چیزیں نہیں مانگنی، بی بی سے بی بی کا قرب مانگنا ہے. بی بی مجھے آپ اپنا قرب عطا کر دیں. سیدہ حجاب اللہ، سیدہ کا گھر حجاب اللہ ہے، سیدہ کا دروازہ حجاب اللہ ہے. جس نے جناب زہرا کے نام سے، ان کے وجود سے، ان سے ادب اور احترام میں اپنے مسلسل بہتری کو ایجاد کیا، پیدا کیا، اس کو خاص دولتیں اور خاص عظمتیں نصیب ہوئی ہیں. کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ نبی بی بی کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، بی بی کو اپنی جگہ بٹھائیں. جی نقن صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ بی بی کو اپنی جگہ بٹھا کر حدیث خاموش ہے، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے. عجیب مقام ہے سیدہ کا. جی جب بی بی کو دیکھتے تھے نبی مکرم تو سیدہ کو آغوش میں لے کے فرماتے تھے فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو تبلیغ دین میں حوصلہ پاتا ہوں. فرمایا یا علی انفذ ما امرت کا فاطمہ. کم بات ہے. اور رجال و قوامون علی النساء، خواتین کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کے شوہر ان پر حاکم ہیں. البتہ حاکم اور ہوتا ہے، جلاد اور ہوتا ہے. حاکم کا مطلب جلاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن خواتین پر ان کے شوہروں کو حاکم بنایا گیا ہے. یہ عجیب جوڑا ہے جناب زہرا اور مولا علی کا کہ نبی نے فرمایا انفذ ما امرت کا فاطمہ، یا علی میری فاطمہ جو حکم دے اسے مانو. یہ فرمان جناب زہرا کے لیے نبی مکرم کا مخصوص عنوان ہے جناب زہرا کے لیے. اور محشر میں آواز دی جائے گی یا اہل محشر. 7 طرح کی عبارتیں آئی ہیں سنی شیعہ کتابوں میں اس حدیث کی جو میں بھی سنانے جا رہا ہوں. یا اہل محشر، یا اہل الجم، یا اہل القیامہ، یہ الفاظ آئیں. غضوا ابصارکم، غضوا ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو. حتی تجوز فاطمہ، فاطمہ کی سواری آ رہی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کرو. اغفزو نہیں ہے، اغفزو نہیں ہے، جھکاؤ نہیں ہے. اپنی آنکھوں کو جھکاؤ کا لفظ نہیں ہے، اپنی آنکھوں کو بند کرو. حکم مطلق ہے. وہاں کون کون ہوگا جس سے آنکھیں بند کروائی جا رہی ہیں؟ محشر سیدہ کی عظمت کے بروز کی جگہ ہے، عظمت سیدہ کے ظہور کی جگہ ہے.